امام ابو مالک فرماتے میں بیٹھا کرتا، بچوں کو پڑھتے دیکھتا، یتیم بچہ تھا، دل میں خیال آتا میں بھی کبھی پڑھوں گا۔ کہتے ہیں 2-3 دن امام اعظم نے دیکھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شوبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ فرماتے ایک دن مجھے بلایا، کہنے لگے بیٹے تیرا چہرہ بڑا روشن ہے، کیا بات ہے؟ تو کہتے میرا دل کرتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھوں، محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں، میں قرآن و سنت پڑھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجبوری یہ ہے۔ باپ انتقال کر گیا، ماں بوڑھی ہے، بہنیں جوان ہے، غربت کا عالم ہے۔ کہنے لگے امام صاحب آیا کر، تو پڑھا کر، مدرسے میں آیا کر، اور مدرسے کا محتمم بھی اتنا مدرسے کا خیال نہیں کرتا۔ مدرسے کا ہم صدر بناتے ہیں نا، وہ بھی مدرسے کا اتنا خیال ہے۔ اللہ خیر فرمائے تو پیار ہو جائے۔ استاد صاحب ہوتے ہیں جو بیچارے کبھی کبھی شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ میری اولاد ہے۔ کہتے ہیں امام ابو مالک مجھے امام صاحب نے داخل کر لیا، پڑھانے لگے۔ مہینہ ختم ہوا تو میری اماں نے کہا بیٹا وہ تنخواہ، تو میں نے کہا اماں تنخواہ تو وہ لائے گا نا جو ڈیوٹی پہ گیا ہوگا، تو میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے اماں میری آئی اور بلندہ شکایتوں کا، ڈھیروں شکایتیں آئی، اور آتے ہی سیدنا امام اعظم سے بڑے ترش لہجے میں گفتگو کی، بڑی تلخ باتیں کا۔ مولوی تجھے خیال نہیں آیا میری یتیم بچیوں کا؟ تو نے میرا بیٹا بگاڑ دیا ہے، اچھا بھلا کام پہ جاتا تھا، کچھ لے آتا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ کہتے امام اعظم علم کے پہاڑ، تقوی کے پہاڑ، اور کوفے کے بہت بڑے تاجر، ہر لحاظ سے بڑے آدمی، ایک سادی سی بی بی تلخ باتیں کر رہی ہے، پر امام اعظم نے گردن جھکائی ہوئی، سنتے ہی جا رہے ہیں، سنتے ہی جا رہے ہیں، سنتے ہی جا رہے ہیں۔ بات ختم ہوئی تو کہنے لگے بی بی تیرا بیٹا بڑا ذہین ہے، اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگی مولوی مسئلوں سے پیٹ نہیں بھرتا، مسئلوں سے پیٹ نہیں بھرتا، یہ یہاں پڑھے گا تو میرے گھر میں خرچہ کون دے گا؟ امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچہ تیرے گھر کا؟ اس نے کہا 40 درہم ہر مہینے کا۔ آپ فرمانے لگے تو چپ کر کے گھر جا، 40 درہم تیرے گھر پہنچ جایا کریں گے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم، اور کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی سمجھنے کی بات۔ کہتے میری اماں پھر بگڑ گئی، کہنے لگی اچھا پڑھ لے کے کیا بنے گا؟ مولوی پڑھ گیا تو کیا بنے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو 40 درہم دے دیا کرے گا، ملے گا کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے گا، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے گا۔ فرماتے میری اماں چپ کر گئی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کہتے 20 سال تک امام اعظم میرے گھر میں ماہانہ خرچہ بیچتے رہے۔ 20 سال سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے میرے گھر کا خرچہ دیا اور مجھے پڑھایا۔ امام صاحب کا وصال ہو گیا، مجھے ہارون رشید نے بغداد بلا لیا، اور بادشاہ ہارون رشید نے بلا کے مجھے قاضی القضاء چیف جسٹس بنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں چیف جسٹس بنا تو میں نے ایک آدمی کو بھیجا، اپنے رشتہ دار کو، میں نے کہا جا میری اماں کو بھی لے آ۔ فرماتے میری اماں جب گھوڑے پہ بیٹھ کے بغداد پہنچی بادشاہ کے دربار میں، زبیدہ نے کھانا بنا کے بھیجا، حلوہ بنا کے بھیجا۔ کہتے بادشاہ کہنے لگا امام صاحب کچھ مشورہ کرنا تھا، یہیں آ جائے۔ کہتے میں بھی تخت پہ بیٹھا ہوں، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، بیچ کھانا ہے، اتنے میں میری اماں بھی پہنچ گئی۔ کہتے ہوش تب آیا جب اماں کے رونے کی آواز آئی، اماں چیخی، دوڑ کے کہ اماں تجھے کیا ہوا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا، مجھے وہ تیرا شیخ یاد آیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اور تیری خیر خواہی کی تھی کہ اسے پڑھنے دے، یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے گا۔ دیکھ وقت گزر گیا ہے، اور ابو حنیفہ کے منہ سے جو جملے نکلے تھے میرے رب نے سچے فرما دیے۔